الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. میرے عزیز محترم نوجوان ساتھیوں، اس امت کا مستقبل جس نسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ عظیم نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختتام تراویح کے موقع پر اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی اور دین کی نسبت سے ایک ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا بہت عظیم الشان سنت ہے، اور سنت کی قدر و منزلت شاید کہ اس وقت ہمارے سامنے نہ ہو کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں، لیکن جس وقت ہماری حقیقی آنکھیں کھلیں گی، یعنی کہ اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ سنت کتنی عظیم الشان نعمت ہوتی ہے. میرے پیارے دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت فرما دی ہے، ایک خاص جوڑ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. وہ جوڑ کیا ہے کہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا. مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نزول ہوا اسی مبارک مہینے میں ہوا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول کی ابتدا ہوئی وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی ابتدا فرمائی، نزول کی، جو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا 23 سال کے عرصے کے اندر. آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی میں نے. مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کافی تفصیل سے، جس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان پریشانی کا شکار ہوگا. اس وقت یہی قرآن جو دنیا کے اندر تم پڑھا کرتے تھے، یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا، گواہ بنے گا، حجت لک او علیک، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، گواہ بنے گا. کتنی بڑی بات اس کے اندر پوشیدہ ہے. کہ فرمایا اس عدالت کے اندر، دنیاوی نظام کے اندر، کوئی معزز شخص اگر محلے کا آ کر ہمارے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ بندہ کلیئر ہے، کتنا دل بڑا ہو جاتا ہے، کتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ چلو اب تو بڑی جگہ سے گواہی آ گئی، جج کے کسی رشتہ دار نے دے دی گواہی، اب تو میرا بیڑا پار ہے. اور اگر مخالفت میں کھڑا ہو تو بندی کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں کہ ادھر تو جج کا اپنا بیٹا میرا مخالف ہے،
یہاں پر تو جج کا سگا چچا میرا مخالف ہے، میرے خلاف دلیل کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو بیڑا غرق ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن بھی قیامت کے دن جو اللہ کا کلام ہے، جس کی بات اللہ رب العزت سنتے ہیں، جس کی بات قابل قبول ہے، وہ تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے مخالفت میں دلیل ہے؟ مختصر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کے چند حقوق ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لازم کیے ہیں۔ پہلا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی روز مرہ تلاوت کریں، اور تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس طرح بنایا کہ ہماری زندگیوں سے یہ نکل جائے گا۔ ہم تلاوت کرتے رہیں گے، ہماری زندگیوں کے اندر رہے گا، ہم تلاوت چھوڑ دیں گے، ناقدری کریں گے، ہماری زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی ہمارے لیے بچانے والا نہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، صرف اللہ نے کرم فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی تو بیڑا پار ہوا۔ اس دن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وقال الرسول یا رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بڑے درد سے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے میرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے میرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس نبی کی شفاعت کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آخری سہارا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بیڑا پار کروانے والا نہیں، اللہ نے کرم کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، گناہ گار ہیں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اور وہی رسول شکایت لگا رہے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب میری اسی قوم نے میرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا کہ 23 سال کے عرصے میں تو نے نازل کیا، میں نے طائف کی تکلیفیں کیوں برداشت کی، اپنی قوم کو پہنچاؤں، اپنی امت کو یہ قرآن پہنچاؤں، میں نے پتھر کیوں برداشت کیے، میں نے خون نکلنا کیوں برداشت کیا، میں نے جنگ کے اندر اپنا دانت شہید کروانا کیوں برداشت کیا، اپنے چہرے کے اوپر خود کی وہ زنجیریں گھس گئی میں نے کیوں برداشت کی، کہ میں یہ پیغام جو تم نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا یہ اس امت تک پہنچا دو۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے تو اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نہ پڑھتے تھے، نہ اس کے اگلے حقوق ادا کرتے تھے جو میں بھی ذکر کرتی ہوں۔ تو پھنس جائیں گے میرے پیارے دوستو، اس لیے قرآن کریم کو اس طرح مضبوطی سے تھام لینا ہے جیسے کہ اس دور میں ہمارے ساتھ موبائل ہو۔ اس سے اچھی کوئی اور مثال ہے؟ موبائل کو جس طرح ہم نوجوان نسل نے اپنے ساتھ لازم کیا، صبح آنکھ کھلتی ہے فجر سے پہلے موبائل دیکھ رہے ہیں، آدھی آنکھیں کھل رہی موبائل دیکھ رہے ہیں، کس کس کا میسیج آیا، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں صف کے اندر موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں، کسی کی کال جب میسیج تو نہیں آیا۔ جس طرح ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر موبائل کو لازم کر لیا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کو کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی لگائیں گے۔ کسی بزرگ سے کہا نا نوجوان نے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو ہم پڑھتے ہیں کہ پچھلے جو لوگ گزرے ہیں وہ قرآن کریم پوری پوری رات پڑھتے تھے، وہ قرآن کریم پورا پورا دن پڑھتے تھے، کاروبار کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جاب پہ جا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا پوری پوری رات جاگ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کس طرح ممکن تھا؟ کہا کہ بیٹا موبائل چلاتے، میں چلاتا ہوں، اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتا ہوں، رات بھر چلاتے ہیں، وہاں 12 بجے چلانے لگتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا 4 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ جس طرح موبائل چلانے میں رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس سے عشق ہو گیا ہے، اسی طریقے سے پچھلے لوگ نیک لوگ جب قرآن پڑھتے تھے اس قرآن سے عشق تھا تو ان کو بھی رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، پوری رات گزر جاتی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم دن میں پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن کریم مکمل رات میں ختم کر رہے ہیں، اور جس طرح کی سنت ہے تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا، آج آپ حضرات نے ختم کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قرآن کریم رمضان میں تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے، تو پورے رمضان میں 30 روزوں کے اندر 61 قرآن کریم ہو جایا کرتے تھے۔ ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی دیکھیں ہر جگہ اس کا تعلیم کرواتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی خواتین بھی روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ افطاری سحری پکانے کے ساتھ 40 پارے بھی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ 40 پارے، ایک قرآن کریم مکمل ختم کیا، 10 پارے اور بھی پڑھے۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں پوچھیں، بہت مشکل سے وہ خواتین ملتی ہیں جو پورے رمضان میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ رمضان میں یہ حال ہے تو باقی پورے سال کا تو پوچھیں ہی۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے ذمہ لازم رکھتے تھے کہ روزانہ ایک منزل تلاوت کریں گے، اور قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم ختم ہوگی۔ اور اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر وہ دنوں میں ختم کرتے تو روزانہ کا ایک پارہ لازمی پڑھتے تھے، تاکہ پورے مہینے کے اندر قرآن کریم ختم ہو۔ تو پہلا اس کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور لازمی کرنی ہے۔ صبح ہمارے دن کی ابتدا ہو تو ہم قرآن کریم کی تلاوت سے ابتدا کریں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، کم سے کم، زیادہ جتنی بڑھانا چاہیں اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، جتنا دینا چاہیں اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الف لام میم، یہ نہیں کہتا میں کہ یہ پورے 3 ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف کے اوپر الگ سے 10 نیکیاں ہیں، لام کے اوپر الگ سے 10 نیکیاں ہیں، میم کے اوپر الگ سے 10 نیکیاں ہیں۔ تو الف لام میم پڑھنے کے اوپر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھتے ہیں، 19 حروف ہیں تو 190 نیکیاں مل گئی۔ پورا قرآن کریم پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اتنی بڑی اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کو ہم نے اسی طرح تو بھرنا ہے۔ ہم اعمال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے تعلق بنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری جنت بھی بنے گی، اللہ رب العزت بھی راضی ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، ترجمہ تفسیر، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوتا ہے، ہم کسی کو اپنا استاد بناتے ہیں اور پھر اس سے سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کو ترجمے لکھے ہوئے ہیں، تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے جس طرح چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سیکھ کر کرنا، ہم سیکھ کر کرتے ہیں تو اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کسی عالم دین کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی صاحب تفسیر کو ہم لے لیں اور ان سے ہم سیکھنا شروع کریں کہ روزانہ ہمیں تھوڑا پڑھا دیں، لیکن ہماری زندگی میں قرآن کریم آنا شروع ہو جائے۔ تو دوسرا ہم قرآن کریم کا کہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیں۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے تو سمجھانے کے لیے۔ مجھے بتائیں، ہم سب یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جو یہ آیت بھیجی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل کی اس کے اندر دلائل ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اگر ہم سمجھیں گے نہیں، ہم خط کو بند کر کے رکھ دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ تو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اس لیے دوسرا حق کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور تیسرا اس قرآن کریم کا حق بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تفسیر بھی سیکھ لی، تو اب ہم اس پر عمل خود بھی کریں اور اپنے ماتحتوں کو بھی عمل کروائیں۔
تاکہ اس پر عمل کر کے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم حاصل کریں. اس پر عمل کرنا ضروری ہے انشاءاللہ العزیز. تمام ساتھی اس کا انشاءاللہ العزیز پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے آج سے تاخیر نہیں کرنی کہ ہم اگلے مہینے سے شروع کریں گے, رمضان ختم ہونے کے بعد شروع کریں گے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آج سے جب ہم نے عہد کیا تو آج سے ہی ہم اس کی کلاسیں دینا شروع کر دیں کہ ہم قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھیں بھی, اس کی ترجمہ اور تفسیر بھی ہم سیکھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی شروع کریں. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کے امام گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم 10 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے, سمجھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, پھر اگلی 10 آیات کی طرف بڑھتے تھے. مجھے بتائیں کہ عرب کے وہ مشہور امام جو کہ عربی کے اندر ماہر تھے, ان کے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ ہم یہ آیات پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں, پھر اس پر عمل کریں, پھر آگے بڑھیں. تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا, سیکھنا اور عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان اصولوں کو لے کر آئیں جو اللہ رب العزت نے کامیابی کے اصول قرآن کریم میں بیان فرمائے. تو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو آسان فرما دیں گے. چوتھا حق فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ آگے بھی پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, کہ ایک آیت تک بھی اگر تمہارے تک پہنچتی ہے, تم تک پہنچتی ہے میری طرف سے, تو اس کو بھی آگے پہنچانا ہے. جہاں جہاں آپ کی بات پہنچتی ہے, آپ کے بیوی بچے آپ کی بات سنتے ان تک پہنچائیں, یاروں دوستوں کے اندر بات چیت آپ کی چلتی ہے ان تک پہنچائیں. جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے آپ نے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. جہاں تک پہنچتی ہے جو کچھ مل جائے آپ کو. جو کچھ ہم نے سیکھا وہ ہم نے آگے پہنچانا ہے, یہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا. قرآن کریم کے ساتھ جڑنے پر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات بنائی, سب سے زیادہ بہترین مخلوق انسان کو بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بہترین سانچے کے اندر انسان کو ڈالا, اپنا سب سے مقرب اس کو بنایا, فرشتوں سے آگے اس کو بنایا, اس کو بہت اعلیٰ مقام دیا. پھر ان تمام انسانوں کے اندر سب سے اونچا درجہ کس کا رکھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو اپنی زندگی کو قرآن کریم کے ساتھ ایسے جوڑ دے, یا قرآن کریم سکھانے والے بن جائے یا سیکھنے والے بن جائے, چاہے وہ اس کا ترجمہ سکھائیں, چاہے وہ اس کی تلاوت سکھائیں, چاہے تجوید سکھائیں, بس قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے جوڑ لیا فرمایا کہ یہ بہترین ہے, بہترین ہے, اس امت کے بہترین ہے, انسانوں کے بہترین ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچے بھی جوڑ لیں قرآن کریم کے ساتھ, نوجوان نسل بھی جوڑ لیں. آپ جو ہے وہ اس امت کا سرمایہ ہے. اس امت کا سرمایہ کون ہوتا ہے؟ یہ بچے اور نوجوان نسل ہوتی ہے. اگر یہی صحیح روح پر چلیں گے تو امت پوری کی پوری صحیح روح پر آ جائے گی, اور اگر ہم راستے سے بھٹک جائیں گے تو پھر تباہی اور بربادی اس امت کا مقدر بن جائے گا. قرآن کریم کے معجزے کے اوپر ایک واقعہ اکثر بزرگوں نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کوشش کروں اپنی بات ختم کر دوں. حضرت مفتی صاحب کی تشریف لائے ہوئے ہیں, دعا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک باپ تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا. انتقال ہوا, کرتوت اور اعمال اس طرح کے تھے کہ قبر کے اندر عذاب شروع ہو گیا. تو کچھ عرصے عذاب چلتا رہا, ایک دن اچانک سے عذاب اللہ رب العزت نے ہٹا دیا, ختم فرما دیا. تو بندہ حیران تھا, اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ میں تو گنہگار ہوں, میرے تو کوئی اعمال اس طرح نہیں, میرا تو عذاب چلتا رہنا تھا, آج عذاب کس طرح ختم ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تو اس دنیا سے تیرا جنازہ اٹھا تو تیری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ حامل تھا. وہ بچہ دنیا کے اندر آیا,
اس نے پرورش پائی، تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اس کو چند کلمات بولنے سکھائے، اور اس کے بعد جیسے وہ تھوڑا بہت بولنے لگا اس کو لے جا کر قریبی مسجد کے اندر بٹھا دیا کہ اب میرا بچہ تھوڑا سا بولنے لگا ہے تو یہ قرآن کریم قاعدہ سیکھنا شروع کرے، پڑھنا شروع کرے۔ تو مکتب کے اندر مسجد کے اندر لے جا کر بٹھایا تو پہلا دن تھا، استاد نے اس کو جو ابتدا کروائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کروائی کہ بیٹا یہ آپ نے قاعدہ شروع کرنا ہے، قرآن کریم شروع کرنا ہے، آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تیرے بچے نے اپنے توتلے الفاظ کے اندر میرا نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے اس بات سے حیا آ گئی کہ زمین کے اوپر تو تیرا بچہ میرا نام لے اور رحمان اور رحیم کے کر پکارے، اور میں اس زمین کے نیچے اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، بے شک اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو میں نے اس حیا کی وجہ سے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے تیرے اوپر سے عذاب کو نہیں ڈالا۔ تو وہ حافظ مبارکباد کا مستحق ہے جس نے آج قرآن کریم پورا سنا کر ختم کیا ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً ان کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا بہت عارضی ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آیا چلے گئے، نہیں پتہ کہ اس سفر کے دوران بھی بچپن میں موت آ جائے، جوانی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے، موت آ جائے، بڑھاپے تک پہنچے نہ پہنچے، اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، قبر میں واحد چیز جو جائے گی وہ قرآن کریم جائے گا کہ سورہ ملک آ کر کھڑی ہوگی کہ یا اللہ یہ فرشتے جو عذاب والے ہیں یہ اس مردے کے قریب نہیں آئے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، وہ باڈی گارڈ کے طور پہ، گارڈ کے طور پہ، وہ حفاظت والے گارڈ کے طور پہ آ کر کھڑی ہو جائے گی، سورہ ملک اور عذاب والے فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہی قرآن ہوگا جو قبر کے اندر ہمارے ساتھ رہے گا، یہی قرآن ہوگا جس کے بارے میں فرمایا کہ حشر کے دن میدان محشر میں القرآن حجت لک او علیک، یا تو تیرے حق میں دلیل بن کر آئے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے اس نے سینے سے لگایا تھا، مجھے اس نے ادب و احترام سے رکھا تھا، مجھے سیکھا تھا، مجھے آگے سکھایا تھا، لوگوں تک میرے اوپر عمل کیا تھا، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری گواہی قبول فرما۔ اللہ قبول فرمائے گا اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر مخالفت میں کھڑا ہو گیا تو اللہ اکبر، آج بھی بندہ سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی قرآن انسان کے مقابلے کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پس پشت ڈال دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو سیکھا، نہ سکھایا، تو ہم اس وقت بہت بڑے خسارے کے اندر پڑ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، لمبی چوڑی تقریر مقصد نہیں تھا، بس اتنا سا عہد کر کے آج اٹھیں کہ یا اللہ ہمیں اس طرح قرآن کے ساتھ جوڑ دے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اسی قرآن کریم کے ساتھ ہو۔ یا اللہ اس طرح قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے جس طرح حقیقی زندگی کے اندر آج ہم موبائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اس سے بہت زیادہ قوی ہمارا جو رشتہ ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور ہر دعا کے اندر اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔